مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار سلسلہ لیے پھر حاضر ہیں اور آپ کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا اور ہمارا بھی مشاہدہ ہے، عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی آزمائش میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کرنا بھی چاہیے اور دعائیں بھی کرنا چاہیے، دعا اوراد و وظائف کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اب کیا صلاۃ الحاجات بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی شروع ہو جاتی ہے، کرنا چاہیے۔ تو کیا ایسی حالت میں اللہ پاک کو یاد کرنا افضل ہے؟ تو دیکھیے ناظرین، انسان کو چاہے مصیبت آئے، چاہے کوئی پریشانی آئے، یا راحت کے دن گزار رہے ہوں، آسائشوں کے دن گزار رہے ہوں، ہر حال میں اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی ہو، فرائض کی پابندی ہو، صلاۃ الحاجات ادا کریں، صدقہ و خیرات کا بھی سلسلہ جاری رہے۔ ہر حال میں، چاہے کسی مصیبت میں مبتلا ہوں یا نہ ہوں، ہر حال میں اللہ پاک کو یاد کریں، شکر ادا کریں اور راضی برضا رہیں۔ دیکھیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو، بڑی پیاری حدیث پاک ہے ناظرین، اسے ہم نوٹ کر لیں اور اس کو ہم اپنے دل میں نقش کر لیں اور اس کو دہراتے رہیں۔ جسے یہ پسند ہو، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ مشکلات کے وقت اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے، تو اسے چاہیے کہ آسائش کے وقت دعا کی کثرت کیا کرے۔ جس وقت آسائش میں ہو نا، سکون میں ہو، قلبی اطمینان ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے، ذہنی سکون ہے، اللہ پاک کو یاد کریں، دعا کریں، اس وقت بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ عز و جل، اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا نا، اس وقت اللہ پاک کو یاد کریں گے، دعا کریں گے، تو دعا انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن بنائے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آئے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آئیے ناظرین، سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں اور آج جو آپ کو وظیفہ بتائیں گے وہ کس حوالے سے ہے، چونکہ شوال المکرم کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں نفل روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور موسم گرما ہے، گرمی کی شدت ہے، تو ممکن ہے کہ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ رکھنے میں کئیوں کو دشواری ہو۔ تو ایک ایسا وظیفہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جو کہ آپ کو روزہ رکھنے میں معاون رہے گا۔ روزے کے اندر اس گرمی کے موسم میں اگر پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو یہ وظیفے پر عمل کر لیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ روزے کی حالت میں جو پیاس کی شدت ہے اس میں کمی محسوس ہوگی۔ اور وظیفہ یہ ہے کہ بعد نماز فجر تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الکوثر، قرآن پاک کی 30ویں پارے کی یہ سورت ہے اور قرآن کی سب سے چھوٹی یہ سورت کریمہ ہے،
اسے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیجئے، تو اس کی برکت یہ رہے گی کہ روزے کی حالت میں پیاس کی شدت کے اندر انشاءاللہ عز و جل کمی محسوس ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ موسم گرما ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، تو موسم گرما جن کے ساتھ ہے اور گرمی اگر محسوس ہوتی ہو تو آپ اس وظیفے پر جو ابھی بتایا گیا آپ کو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور گرمی کی شدت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ناظرین اب شامل کرتے ہیں ہم آپ کے کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میں راولپنڈی سے بات کر جی رہا ہوں، محمد یامین۔ میرے بیٹے یامین کا بھائی۔ مسئلہ ہے، بیٹے کا نام ہے محمد ارسلان عباسی، اس کی جی نوکری کا مسئلہ کہیں نہیں ہو رہا ہے، بار بار جگہ جگہ جو ہے وہ ہم اپلائی کرتے ہیں اور اس کے متعلق استخارہ کرانا تھا، وہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ سے گزارش ہے کہ صحیح مسئلہ کوئی بتائیے پلیز۔ صحیح ہے۔ اچھا ان اپنے بیٹے کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں؟ جی بیٹا، نام تو بتا دیا، والدہ کا نام نہیں بتایا، تو ہو جائے گا استخارہ؟ نہیں والدہ کا نام اس میں ضروری ہے، اچھا والدہ کے نام کے ساتھ ہی استخارہ کریں گے۔ اچھا، والدہ کا نام بھی بتا دیتے آپ تو استخارہ کر دیا جاتا۔ دیکھیں چلیں آپ اس کا روحانی علاج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب آپ کے بیٹے کا مسئلہ ہے اور نوکری نہیں لگ پا رہی، کوششیں بھی کرتے ہیں، تو ایک عمل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ بچے کو بتائیے گا کہ اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ملازمت مل جائے گی، جاب مل جائے گی، حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہوگا۔ عمل کیا کرنا ہے؟ آپ کے بچے نے اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ چاہے تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، ان نمازوں کے بعد یہ پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ نماز نفل ادا کرنے کے بعد اب 182 مرتبہ 182 ٹائمز 182 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں گے، یا لطیفو یا لطیفو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل حلال و آسان روزگار نصیب ہوگا۔ یہ جو عمل ہے نا ناظرین، یہ جو بے روزگار ہیں، جو جاب کی تلاش میں ہیں، ملازمت کی تلاش میں ہیں، یا جاب کے لیے جاتے ہیں لیکن کام نہیں بن پاتا، تو یہ عمل آپ کریں۔ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ روحانی علاج ہے، انشاءاللہ عز و جل روزگار مل جائے گا انشاءاللہ۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ حضرت میری والدہ کے پٹھوں، سر میں اور آنکھوں میں ہمیشہ ہی درد رہتا ہے، وہ بہت شکایت کرتی ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری وائف کا سارا دن دل گھبراتا رہتا ہے اور چکر آتے رہتے ہیں، طبیعت خراب رہتی ہے، اور یہ تقریباً 3 سال پہلے مس کیریج ہوا تھا 3 مہینے کا، اس کے بعد سے ان کی طبیعت خراب ہے۔ ان کا نام ہے ہینا بی بی، والدہ کا نام ہے مافیا، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال چلائیے۔ میرا نام عمران شاہد ہے، والدہ کا نام نذیر بیگم ہے۔ جی کوئی استخارہ کرا دیے گا، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے، اس کا کچھ استخارہ کر دیجیے گا اور کچھ دعائیں بھی بتائیے گا، کچھ وظیفہ بھی بتائیے گا۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ مجھے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا، وہ بیمار بھی بہت رہتی ہیں اور ان کا چڑچڑاپن بہت ہے، یعنی کہ لڑتی وغیرہ بہت، ہر بات پہ غصہ کرتی ہیں۔ ان کا نام ہے فہمیدہ بیگم، ان کی امی کا نام ہے آمنہ بی بی۔ صحیح، فہمیدہ نام بتایا اور ان کی والدہ کا نام آمنہ بی بی۔ اب چڑچڑاپن کرتی ہیں، لڑتی ہیں، آپ نے صبر اور صبر سے کام لینا ہے، خوش دلی کے ساتھ، اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ یہ وقتی طور پر ہوتی ہے آزمائش، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور دعا بھی کرنی ہے، خوب ان کی خدمت کریں، خوب خدمت کریں۔ خلاف مزاج کوئی بات ہو بھی جائے تو صبر سے کام لینا ہے، ایسا نہ ہو کہ جوابی کارروائی ہو جائے۔ نافرمانی بالکل نہیں کرنی، کہنا بھی ماننا ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، اور خوب خدمت بھی کرنی ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک کی رحمت سے کسی آپ کو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ حقیقی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو خدمت کیجیے گا خوب والدہ کی۔ باقی آپ کی والدہ کا انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھی ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ ندیم رفیق بھائی کا نام ہے، والدہ کا نام زیب النساء۔ ان کا عمروں کا مسئلہ ہے، ایکسرے وغیرہ بھی کرایا، اس میں کوئی صحیح نہیں آ رہا تو رپورٹ میں، تو اس کے بارے میں استخارہ کرانا تھا کہ کیا وہ یاد ہے؟ صحیح ہے، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ میسیجز کا بھی کافی سارے یہ آ چکے ہیں، اور
چلیں یہ استخارے کے حوالے سے بھی میسیج لے لیں، پھر سب کے جوابات ایک ساتھ دیجیے گا۔ نام ہے فہمیدہ اور ان کی والدہ کا نام ہے سلمہ۔ سانس کا مسئلہ ہے ان کا نام، سانس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے اور پسینے بتانے کے بہت زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ اچھا ایک اور میسیج ہے کہ اولاد کے حوالے سے استخارہ کر دیں۔ بہن کا نام ہے فاطمہ اور والدہ کا نام ہے فوزیہ۔ تو کالز جو آئیں ان کے بھی استخارے فرما لیجیے، جو میسیج تھے ان کے بھی استخارے فرما لیجیے۔ ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے روحانی علاج، کچھ کالز بھی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کال آئی تھی، ہمارے ارشد بھائی تھے، آپ نے کہا کہ والدہ کی آنکھوں میں بھی بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، سر میں بھی بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ تو دیکھیں سر میں جو درد ہوتا ہے نا، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اب جیسے آنکھوں میں بھی تکلیف ہے تو بعض اوقات آنکھوں کی کمزوری، بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے نا، تو اچھے سے ڈاکٹر سے رجوع بھی کیجیے گا۔ آنکھیں بھی ٹیسٹ کروا لیجیے والدہ کی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آنکھوں کے درد سے نجات کے لیے اور سر کے درد سے نجات کے لیے دونوں کا ہی وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر لیں، دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لیں۔ 11 مرتبہ یا نورو پڑھنا، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ اچھا اسی طرح سر کے درد کے حوالے سے کہا تھا، تو اولاً ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ سنت کے مطابق والدہ کو کہیں کہ سر میں تیل بھی ڈالیں اور سنت کے مطابق سر میں تیل بھی لگائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے بھی فوائد حاصل ہوں گے۔ اور درد سر سے نجات کے لیے 7 مرتبہ سورۃ الناس اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر سر پر دم کر دیجیے، یا چاہیں تو آپ یہی وظیفہ پڑھ کر والدہ کے سر پہ دم کیجیے۔ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنا ہے، پڑھ کر دم کیا، یہ 1 مرتبہ عمل ہوا۔ پھر دوبارہ اسی طرح عمل کریں، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں۔ اب والدہ سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں، ابھی بھی اگر سر میں درد ہو تو تیسری مرتبہ پھر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، سر کا درد انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ اس کے دیکھیں مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، کوئی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، یا نیند پوری نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے۔ تو ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا اور جو وظائف آپ کو بتائے گئے اس کے مطابق بھی عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں تو توجہ کے ساتھ ذہنی طور پر حاضر رہیے گا، اب آپ کے استخاروں کے جوابات انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ پہلے تو میسیجز کے جواب دے دیجئے، 2 میسیج تھے نا، ایک تو فہمیدہ نام بتایا تھا کہ سانس کا مسئلہ ہے، رک رک کر آ رہی ہے، اٹکتی ہے، اور کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ان کا استخارہ کیا ہے فہمیدہ کا، تو استخارہ میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ کا مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ وظیفہ 60 مرتبہ پڑھیں، 60 ٹائم، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو سانس کا مسئلہ ہے یا گھبراہٹ وغیرہ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 60 مرتبہ 60 مرتبہ 16 ٹائم۔ جی 16۔ اچھا دوسرا یہ جو سانس کا مسئلہ ہے، سانس کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ یا معیدو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا معیدو، اس وظیفے کی یہ کثرت کرتے رہیں تو انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ صحیح ہے، اس کی کوئی تعداد ہے، اتنی مرتبہ پڑھنا ہے یا اس وقت یہ پڑھا جائے؟ نہیں، نہ تو اس کا وقت مخصوص ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تعداد مخصوص ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ صحیح، اور گھبراہٹ کے حوالے سے آپ نے فرما دیا 60 مرتبہ۔ جی، تو گھبراہٹ طاری ہو تو اس وقت تو ظاہر سی بات ہے پڑھنے کا بھی مشکل ہوتی ہے پڑھنا، تو گھر کا کوئی فرد بھی پڑھ کوئی فرد جو درست پڑھنا جانتا ہو، درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ وہ پڑھ کر دم کر کے دے دے تو انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا ایک اور یہ میسیج آپ کی طرف بڑھایا تھا حصول اولاد کے حوالے سے۔ جی، ایک اسلامی بہن کا تھا فاطمہ بنت فوزیہ، اولاد نہیں ہو رہی، تو استخارہ کیا ہے آپ کا، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ صحیح، 300 مرتبہ۔ اچھا یہ انہوں نے پڑھنا ہے یا ان کے شوہر نے بھی پڑھنا ہے؟ دونوں نے پڑھنا ہے، دونوں نے پڑھنا ہے، انہوں نے بھی پڑھنا اور ان کے شوہر نے بھی پڑھنا ہے۔ صرف بسم اللہ شریف پڑھنا، صرف بسم اللہ شریف پڑھنا۔ جی۔
اس کے بعد کالز وغیرہ تھی، ایک اسلامی بہن کی کال تھی کہ گھبراہٹ وغیرہ ان کو رہتی ہے، تو استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. تو یا مؤمنو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مؤمنو یا مؤمنو، 115 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی. اچھا، دل بھی گھبراتا ہے. دوسرا انہوں نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ چکر بھی ان کو بہت زیادہ آتے ہیں. جی، تو اس میں بھی یہی عمل کیا جائے. جی دونوں کے لیے یہی عمل. جی، ہم یہ عمل کریں. صحیح. اس کے بعد عمران بھائی کی کال تھی، کہہ رہے تھے کہ کام میں برکت نہیں ہے. ہاں، تو عمران بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں، کاروبار میں خوب برکت ہوگی. یعنی کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے ان کے. بعض اوقات ہوتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کام نہیں چل رہا تو پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے کوئی بندش کروا دیے یا کسی نے کوئی عملیات کروا دیے. بعض کو یہ تب ہوتا ہے جب سامنے والے کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے اور ان کا تھوڑا سا وہ سامنے والے کی طرف ذہن جاتا ہے، پھر بدگمانی بھی پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال ہمت رکھیں، اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو وسیع و کشادہ بھی رکھیں. اور یہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری خود کی ذہن کی بندش ہو چکی ہوتی ہے نا. صحیح. ہم اپنی سوچوں کو اب یہ محدود نہ رکھیں، کشادہ رکھیں نا، اور اپنے ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا حل نظر آ ہی جائے گا. وظائف بھی آپ کو بتائے گا. اور رزق میں برکت کا سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے. نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان وظائف پر عمل ہو، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو مکمل زکوٰۃ بھی نکالیں. آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کسی برکت ہوتی ہے. صلہ رحمی کریں گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. جو صلہ رحمی کرتا ہے الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. آئیے ناظرین، اچھا ایک بات میں عرض کرتا چلوں. دیکھیں بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں. جی، میری وائف ہیں، ان کا مطلب نا صحیح نہیں ہو رہی، وہ میرے ٹیسٹ وغیرہ سارے کلیئر ہیں لیکن سر میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ، یہ وہ سارا کچھ ہے. نام اس کا ہے سمرین، والدہ شمیم. صحیح. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد انور ہے. میری والدہ کا نام رحمت بی بی ہے. میں سرگودہ سے بات کر رہا ہوں. میرے جسم میں اتنی دردیں رہتی ہیں کہ میرا چلنا پھرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور خاص کر جب صبح میں فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو اس وقت بہت ہی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، پورے جسم میں درد ہوتا ہے. تو برائے مہربانی استخارہ کر کے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. نام صوبیہ بانو، والدہ کا نام ہے کنیز فاطمہ. کیونکہ جسم میں کافی دردیں وغیرہ رہتی ہیں، دوائی وغیرہ کافی دنوں سے لے رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کمر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، بخار بھی اتر جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے. صحیح. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال چلائیے گا. میرا نام محمد طلحہ ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی رہ رہے ہیں اور آپس میں نا لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں. اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتاتے ہیں. جی، اگلی کال چلائیے گا. میری امی کا نام جمیلہ سرور ہے اور ان کی امی کا نام بی بی ہے. میری امی کے اکثر جسم میں درد رہتا ہے اور ان کی پیٹھ اور گردن میں بھی درد رہتا ہے اور اکثر بی پی لو رہتا ہے. تو آپ استخارہ کر کے بتا دیں. صحیح. اگلی کال چلائیے گا. میری سالی کی جو نا رشتے میں پریشانی ہے، بہت کے بعد جو ہے کیا نام ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. یہ لوگ بہت پریشان ہے، کہیں پر سے بھی لگاؤ، کہیں سے بھی وہ ہاں نہیں ہو رہا رشتہ. تو آپ ایسا کریں، اس کا کھانا کر کے بتائیے اس کے اوپر کوئی پریشانی کیوں ہے اس طریقے کی. ان کا، میری سالی کا نام ہے نادیہ، والدہ کا نام رشیدہ. اللہ پاک آسانی فرمائے. کوشش یہ اپنی جاری رکھیے گا. بعض اوقات ڈیمانڈیں بھی ہوتی ہیں اور معیار کے مطابق نہیں مل رہا ہوتا. اللہ پاک آسانی فرمائے. استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج ابھی آپ کو بتائیں گے، اس سلسلے میں شامل رہیے گا. جی، نیکسٹ کال چلائیے گا. میری مما بیمار ہیں، ان کو 4 سال ہو گئے بیمار ہوتے، تو ان کا خارہ کرانا تھا. میری مما کا نام سائمہ بی بی ہے اور میری نانی کا نام ہوا جان ہے. صحیح. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. کافی ساری کالز بھی ہیں، میسیجز بھی. چلیں اب شامل کرتے ہیں، میسیج شامل کر لیتے ہیں. کافی سارے میسیجز ہیں. یہ مجھے اپنا استخارہ نکلوانا ہے، جاب نہیں لگ رہی. سید عاطف سعید نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے تنویر فاطمہ. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ
مجھے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے، بہت ضد کرتے ہیں، امی ابو ہر کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں، نہ ہی کام کرتے ہیں، یعنی مختلف انہوں نے کافی سارے وہ لکھے ہیں، اب نام انہوں نے نہیں بتایا۔ چلیں روحانی علاج اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل بھی بتاتے ہیں، اور یہ ایک اور استخارے کے حوالے سے ہے کہ میرا نام خاور حسین ہے اور والدہ کا نام ہے نسیم ممتاز، مجھے کافی عرصے سے کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، شادی کی بھی پرابلم ہے، استخارہ کر دیجیے۔ یعنی روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا تھا بھائی کے حوالے سے، آپ نے استخارے کا کہا تھا، لیکن چونکہ بھائی کا نام نہیں بتایا، تو اب جو مسئلہ ہے اس کے حل کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ بھائی بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ضد کرتے ہیں اور ہر کسی سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، کام پہ بھی نہیں جاتے اور بری صحبت میں بھی، یہ برے دوستوں کی صحبت میں بھی پڑے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، حکمت عملی کے ساتھ پیار محبت شفقت کے ساتھ تفہیم بھی کی جائے، سمجھایا جائے بچوں کو، ان کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے۔ اب ایک ہوتا ہے ڈانٹنا، جھاڑنا اور کسی کو معاذ اللہ دوسروں کے سامنے ذلیل کر دینا، تو اس کو سمجھانا نہیں کہتے۔ حکمت عملی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ سمجھانے کی بھی کوشش کی جائے، اور اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب اس طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ ہو نا، یہ نافرمان بچہ جب سو جائے، جو ضد کرنے کی عادت ہے، اس طرح کے مسائل ہوں جن میں، تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ آیت مبارکہ اتنی آواز سے پڑھنی ہے کہ آنکھ نہ کھلے۔ جب یہ سو جائے بچہ تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر یہ آیت مبارکہ اتنی آواز سے پڑھنی ہے کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ تو 21 دن تک 21 ڈیز تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں نظر آئیں گی انشاءاللہ عز و جل، اور بچہ مطیع و فرما بردار بھی ہو جائے گا، یہ جو عادت بد ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ بری صحبت میں یہ پڑ چکا ہے، اب چلیں سمجھا بھی رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن سمجھنے کا نام نہیں لے رہا بچہ، تو اس کا ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے ایک پیالہ لینا ہے نا، ایک پیالہ لیں گے آپ، اور میرے ہاتھ میں تو خیر یہ مٹی کا پیالہ ہے، آپ نے کوئی سا بھی گھر کا کوئی سا بھی استعمال نیا پیالہ لے لینا، غیر استعمال شدہ پیالہ لینا ہے، اور اب آپ پڑھیں گے یا حمیدو 90 مرتبہ، 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اب آپ اس پیالے پر دم کر دیں گے۔ پیالے پہ دم کرنا ہے، صحیح؟ اب اس پیالے پہ ایک دفعہ دم کر کے آپ نے رکھ لیا، اب کیا کریں گے، اس پیالے میں دم کیے ہوئے پیالے میں پانی ڈال کر اس شخص کو پلائیں کہ جو برے فعل میں برے دوستوں کی صحبت میں پڑ چکا ہے، اس شخص کو صرف آپ نے پانی پلانا ہے حکمت عملی کے ساتھ اس دم کیے ہوئے پیالے میں۔ انشاءاللہ عز و جل بری صحبت سے بھی وہ بچ جائے گا اور برے فعل سے بھی الحمدللہ عز و جل بچ جائے گا۔ تو یہ دونوں عمل کرنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک میسیج ہے کہ 5 ماہ ہو چکے ہیں، سب گھر والوں کو بہت الرجی ہے، بہت علاج کروایا فرق نہیں پڑ رہا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے گھر کے تمام افراد کو پلانا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کیجئے گا، اس کے الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، جو آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ تعویذات یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ اب چاہے بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گھر میں ہوتے ہیں 1-2 فرد اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بھائی والد صاحب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے یا بھائی کو غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کا غصہ کم کرنا ہو، ٹھیک، اس کا بھی ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں جی۔ تو ناظرین، اگر اس طرح کا کوئی، آپ چاہے بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر غصہ آتا ہے تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، ایک مرتبہ 1 ٹائمز یہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی ان کو پلا دیں۔ اب بچے کو غصہ آ رہا ہے تو اس کو پلا دیں، بڑے کو غصہ آ رہا ہے تو حکمت عملی کے ساتھ یہ پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل غصہ
ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح یوں بھی کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں جو پانی کا کولر ہوتا ہے یہی وظیفہ پڑھ کر اس میں دم کر دیں اور گھر کے دیگر افراد بھی پیتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نفرت یہ محبت میں بدل جائے گی اور محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، دلوں میں محبتیں پیدا ہوں، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں کہ غصہ کیوں آتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ اگر آتا ہے تو صبر سے، عفو و درگزر سے کام لیں۔ خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے، کوئی کام ہو جائے تو معاف کر دینے کی عادت اپنائیں، انشاءاللہ عز و جل لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ شامل کرتے ہیں استخارے، فرما لیا آپ نے؟ جی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جواب۔ جی ارشاد فرمائیں۔ جی، ایک اسلامی بہن کے حوالے سے کال تھی، سمرین، تو ان کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ عصر کے نماز کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 65 مرتبہ 65 ٹائم پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو سر کا درد ہے یا جو گھبراہٹ، پٹھوں میں درد وغیرہ آپ کو ہو رہی ہے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اسلامی بھائی تھے، انور بھائی، کہہ رہے جسم میں درد ہے، پاؤں میں بھی ان کو درد رہتا ہے۔ تو انور بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری اور وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اس وظیفے کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جسم میں جو درد ہے، پاؤں میں جو درد وغیرہ ہے، انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اسلامی بہن کے حوالے سے کال تھی، صوبیہ، یہ بھی بتا رہے کہ جسم میں درد اور یہ تقریباً ملتے جلتے 2-3 کالز اس طرح کی آئی تھی کہ یہی مسئلہ تھا کہ جسم میں درد ہے، پیروں میں، گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے۔ جی، تو اب استخاروں کے جوابات بتا دیں اور کوئی ان کے لیے۔ ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو نظر بد کے لیے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ 66 ٹائم اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ صحیح۔ اس کے بعد ایک اسلامی بہن کے حوالے سے نادیہ بنت رشیدہ، شادی میں ان کو رکاوٹ ہو رہی ہے، تو استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ رات سوتے وقت 41 مرتبہ 41 ٹائم سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، اس سورت کی آپ تلاوت کیجئے اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کو نیک اور اچھا رشتہ مل جائے گا۔ کتنے دن تک یہ عمل جاری رکھیں؟ اس جو وظیفے کی مدت ہے وہ 90 دن تک پڑھنا ہے، کہ 90 دن تک یہ کنٹینیو کرتے رہیں۔ اس دوران اگر ان کی کہیں انگیجمنٹ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، بات پکی ہو جاتی ہے، پھر بھی یہ وظیفہ جاری رکھیں گے، اس کی مدت پوری کرنی ہے۔ اچھا، اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو وظیفہ ناظرین آپ کو بتایا گیا کہ اسلامی بہنیں اگر اس وظیفے پر عمل کریں تو دیکھیں جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے۔ تعبیرات اتاریہ کے بستوں سے بھی آپ یہ وظیفہ حاصل یہ عمل وہی کر سکتا ہے جس نے شادی کرنی ہے۔ اچھا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا؟ کوئی اور دوسرا نہیں کر سکتا نا، جس نے شادی کرنی ہے وہی یہ وظیفہ۔ یہ ہاں بھائی، جس کے ساتھ مسئلہ ہے، جسے شادی کرنی ہے، جسے رشتوں کی تلاش ہے، تو وہی اس وظیفے پر عمل کرے۔ جی۔ اس کے بعد خاور بھائی تھے، خاور بھائی کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ شادی وغیرہ ان کی نہیں ہو رہی، رکاوٹ ہو رہی ہے، تو خاور بھی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی نظر بد کا اشارہ ہے، تو جو وظیفہ عرض کیا ہے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی جلد اچھا اور نیک رشتہ مل جائے۔ اچھا، رشتوں کے حوالے سے کافی سارے یہ میسیجز ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، کسی نے بہن کے لیے میسیج کیا ہے، کسی نے بچی کے لیے میسیج کیا ہے، کسی نے اپنے حوالے سے بھی میسیج کیا ہے کہ اپنا رشتے نہیں ہو رہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو یہ تو چلے آپ نے یہ عمل بتایا، یہ تو 90 دن کا بتایا، 3 ماہ کا عمل ہے، کم و بیش نا؟ جی جی، 3 ماہ تک عمل کرنا ہے۔ بالفعل اگر جیسے عمل چھوٹ گیا کسی دن، بھائی 1 ہفتے عمل کیا تھا، کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ نہیں کر سکے، اچھا پھر دوبارہ نئے سرے سے گنتی شمار کرنا ہوگی؟ جی اسی طرح۔ اچھا صحیح، تو اب اس میں تو پھر مشکل ہو جائے کہ تھوڑا آسان والا بھی تو عمل ارشاد فرمائے، تو 90 دن تک آپ نے پابند کر دیا کہ 90 دن تک کرنا ہے، اور نہیں کر سکے تو پھر دوبارہ نئے سرے سے تو شروع کریں۔ کوئی آسان سا بھی عمل ارشاد فرما دیجیے جو کم دنوں میں جلدی کام ہو جائے، ایسا کوئی عمل ہے 40 دن میں کام ہو جائے؟ جی اس حوالے سے بھی ہے ایک وہ ارشاد فرمائیے نا، 40 دن میں کام ہو جائے۔ 40 دن میں انشاءاللہ عز و جل۔ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، جی، اس میں امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ التین والتین والزیتون، جی قرآن پاک کے آخری پارے میں یہ سورت، 30ویں پارے میں، جی 30ویں پارے میں،
تو یہ سورت جو ہے بس یہ 60 مرتبہ 60 ٹائم صحیح ہے یہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا. 40 دن، یہ ماشاءاللہ آپ نے بتایا نا 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے. بالفعل اگر نہیں ہو سکا، کہیں رشتہ طے نہیں ہوا تو پھر دوبارہ اس کو کنٹینیو جاری رکھ سکتے ہیں. تو اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، اور عمل بھی ماشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیا گیا. کافی سارے یہ میسیجز ہیں، کالز بھی آتی ہیں رشتوں کے حوالے سے. تو نماز فجر کے بعد یہ پڑھنا ہے نا جی، نماز فجر کے 60 مرتبہ آپ نے بتایا، 16 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ. تلفظ کی درستی یہ بہت زیادہ ضروری. جی مزید استخاروں کے جواب. جو اس کے بعد ایک اسلام بیان تھی جمیلہ، یہ بھی بتا رہے کہ بی پی وغیرہ ان کا لو رہتا ہے، تو آپ کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، تو آپ 60 مرتبہ 60 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح. اور کتنے دن تک عمل یہ کرنا ہے؟ روزانہ یہ عمل کرتے رہے جب تک ان کی طبیعت میں بہتری نہیں آتی، تب تک یہ عمل کرتے رہے. طبیعت میں ہوتا ہے بعض اوقات کہ نہیں پڑھ پاتے تو کوئی دوسرا بھی جی کوئی دوسرا بھی پڑھ کے یہ دم کر کے ان کو دے سکتا ہے. اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ نام ہے غلفام اور ان کی والدہ کا نام ہے جبیلہ. ان کے لیے دعا بھی فرمائیے گا. اور طبیعت ان کی سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے نا، کافی ٹائم بیماری میں ان کا ہو گیا ہے، تو ان کا بھی استخارہ فرمائیے گا، پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی دیجیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ہم نے استخارہ کروانا ہے کہ ہم ایک جگہ سے زمین بیچ کر دوسری جگہ لینا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن زمین نہیں بک رہی. ٹھیک ہے، تو استخارہ بھی کر دیجئے کہ کیا معاملات ہیں، کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے. استخارہ بھی فرما لیجیے. یہاں ناظرین ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جس طرح روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں، اوراد و وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں، وہ یہ کہ اگر آپ ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیے، اور ان کے ذریعے سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں شامل ہو جائیے. بہت سارے اسلامی بھائی، بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین میسیجز کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں کہ ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بننا ہے، طریقہ کار بتا دیجئے، اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بننا ہے. تو اس کا طریقہ کار نوٹ کر لیجئے کہ جو مدنی چینل کے ناظرین، جو ناظرین ہمارے مرید ہونا چاہتے ہیں، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بننے کے لیے آپ چاہیں تو ابھی بھی اپنا نام، ولدیت، عمر اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس اس نمبر پر آپ ایس ایم ایس کر دیجئے، میسیج کر دیجئے 0321 26 26 112 0321 26 26 112. دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0321 26 26 112. تو اس نمبر پر میسج کر دیجئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو کنفرمیشن کا ریپلائی بھی مل جائے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مکتوب بھی مل جائے، تو الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ آپ تک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مکتوب بھی روانہ کر دیا جائے گا. تو اس کے ذریعے آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں شامل ہو سکتے ہیں. اور ناظرین یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مرید بننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. الحمدللہ عز و جل ایمان سلامت رہتا ہے. اور دیکھیں کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونے سے پیر کامل سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، ان کا خصوصی فیضان حاصل ہو جاتا ہے، روحانیت ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور بزرگوں کا فیضان ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ باطن کی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اور جو باطن ہے نا، باطن کی اصلاح کے ساتھ ساتھ نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ بھی بیدار ہو جاتا ہے. الحمدللہ دنیا اور آخرت میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو جو مرید ہونا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ کار میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس طریقہ کار کے مطابق اس نمبر کے ذریعے آپ مرید ہو سکتے ہیں. اس نمبر پر میسیجز کر دیجیے. اچھا جنید بھائی، یہ تو آپ نے ایس ایم ایس کا بتایا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہے امیر سنت کا مرید ہونے کے لیے؟ اچھا، یہی نمبر واٹس ایپ پر بھی ہے نا. اچھا، تو اس نمبر پر چاہیں تو واٹس ایپ کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعے بھی مرید ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے ناظرین مزید آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرتے ہیں. جی، میری سسٹر کو
اولاد جیسی نعمت نصیب نہیں ہو رہی، ان کا استخارہ بھی کر دیں، روحانی علاج بھی بتا دیں۔ میری بہن کا نام ثنا کوثر ہے، والدہ کا نام سگنا بی بی ہے، اور میری بہن کے ہسبینڈ کا نام کرامت علی ہے، اور اس کی والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میں نے اپنے تایا جی کا استخارہ کروانا ہے، وہ ہر وقت بیمار رہ جاتے ہیں۔ ان کا نام مختار احمد ہے اور ان کی والدہ کا نام نور خاتون ہے، اور میرا بھی استخارہ کر دیں۔ میرا نام سرفراز ہے اور میری والدہ کا نام منیرہ مائی ہے۔ میرا کام میں دل نہیں لگتا، کوئی استخارہ کر دیں یا وظیفہ بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ صحیح ہے، سرفراز بھائی نے 2 استخارے کا کہا ہے، دونوں کی اپنا بھی کر دیں اور ان کا بھی کرنا ہے، ان کے تایا جان کا بھی کرنا ہے۔ چلیں استخارے آپ فرما لیجئے۔ روحانی علاج کے حوالے سے ایک میسیج ہے کہ زمین بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک رہی، کوئی عمل بتا دیجئے۔ سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ آپ کی زمین ہے نا، نہیں بک رہی، تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنی زمین پر دم کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زمین بک جائے گی۔ اچھا، یہ زمین بیچنے کے حوالے سے بھی ہے، بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ معلوم کرتے ہیں کہ ہم گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، اپنا پلاٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، فلیٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، بک نہیں رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو یہی آیت مبارکہ سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ آیت پڑھ کر آپ دم کر دیں۔ اور یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، تلفظ کی درستی کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کا کوئی سامان ہے نا، سامان بیچنا چاہ رہے ہیں، سامان نہیں بک رہا، تو آپ یہی آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے سامان پر بھی دم کر دیجیے گا، آپ کا سامان انشاءاللہ عز و جل جلد فروخت ہو جائے گا۔ جی ارشاد فرمائیے استخاروں کے جوابات۔ جی، پہلے ایک میسیج تھا گلفام بھائی کا، اکثر بیمار رہتے ہیں، تو گلفام بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا کبیرو، یا کبیرو، یا کبیرو، یہ آپ 9 مرتبہ 9 ٹائم اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی۔ صحیح۔ اس کے بعد ایک اسلامی بہن کا تھا، اولاد نہیں ہو رہی، جی، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یا اولو یا اولو یا اولو 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے؟ جی، یہ بھی نماز کے بعد پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یا مکمل نماز کے بعد؟ یعنی مکمل نماز پڑھ لیں، 5 نمازوں کے بعد یہ عمل کریں۔ اچھا، یہ خود کریں؟ جی، یہ خود بھی کر سکتے ہیں، ان کے شوہر بھی کر سکتے ہیں، یہ دونوں عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مختار بھائی تھے کہ اکثر بیمار رہتے ہیں، جی، تو مختار بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ جادو جنات وغیرہ کا نہیں ہے۔ آپ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور یہ انہوں نے اپنے حوالے سے بھی بولا تھا، سرفراز بھائی، ان کے تایا جان کا تو آپ نے کر کے بتایا، ان کا بھی تو بتائیں مجھے کہ سرفراز بھائی کا جی کام میں دل نہیں لگتا ہے، تو سرفراز بھی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، ان کے ساتھ نظر لگی ہوئی ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ اس میں جلالت ہے یا اللہ، جی، یا اللہ یا اللہ، یہ 101 مرتبہ ایک سادہ کاغذ پہ لکھ لیں، اس کا تعویذ بنا کر اپنے بازو میں باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا شروع۔ کون سے بازو میں باندھنا ہے؟ سیدھے بازو میں باندھنا، سیدھے بازو میں، سیدھے ہاتھ سے لکھ کر سیدھے بازو میں باندھنا، ماشاءاللہ۔ کوئی احتیاط وغیرہ بھی ہے اس میں جلالت اللہ کا جو ہاں ہے، اس کا دائرہ کھلا ہوا ہونا، دائرہ کھلا ہونا چاہیے۔ اور دوسری ایک اور احتیاط یہ بھی ہے کہ اس میں جو تشدید اور کھڑا زبر یہ بھی ڈالنا ہے، اس میں جلالت لفظی اللہ پر تشدید اور کھڑا زبر یہ بھی آپ نے ڈالنا ہے۔ اور سرفراز بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، نظر بھی اتروا لیجیے گا آپ، اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائیں۔ اور اس نمبر پر آپ چاہے تو ہاتھوں ہاتھ رابطے کر کے استخارے بھی کروا سکتے ہیں، 021348587111 12 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے علاوہ اتوار کے، اتوار کو یہ سروس آف رہتی ہے، تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے، آمین۔
یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو باریک قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، کالز کی، میسیجز کیے، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما